موضوع الدرس فی مذمة الأحبار والرهبان لأكلهم أموال الناس بالباطل، سورة التوبہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم وتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قال المؤلف المفسر رحمہ اللہ تعالی، قوله تعالی ويصدون عن سبيل الله، أي وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع الحق ويلبسون الحق بالباطل ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخير وليسوا كما يزعمون، بل هم دعاة إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ احبار و رہبان کی ایک بیماری تو یہ تھی کہ لوگوں کے مال جھوٹے دھوکہ دے کے کھاتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو منع کرتے تھے حق کے راستے پہ چلنے کے لیے، اور ان پر حق اور باطل کو ملا دیتے تھے، اور جو ان کے پیروی کرنے والے جاہل ہیں ان کو کہتے تھے ہم تمہیں بھلائی کی طرف بلا رہے ہیں، وَلَيْسُوا كَمَا يَزْعُمُونَ، حالانکہ بالکل غلط بات ہے، بلکہ وہ تو جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی، مدد نہیں کریں گے۔ وَقَوْلُهُ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ هؤلاء هم القسم الثالث من رؤوس الناس، فإن الناس عالة على العلماء وعلى العباد وعلى أرباب الأموال، فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس، كما قال ابن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها۔ اب مفسر فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ، یہ وہ تیسری قسم ہے کہ اصل میں لوگ جو ہوتے ہیں نا جی، وہ تابع ہوتے ہیں علماء کے اور عبادت گزار لوگوں کے، اور اسی طرح ارباب الاموال کے بڑے لوگ جو غنی ہیں مال والے ہیں ان کی بھی اتباع کرتے ہیں، یعنی مولویوں کی بھی، پیروں کی بھی، اور دنیا داروں کی بھی۔ لیکن جب یہ تینوں بگڑ جائیں، احبار بھی بگڑ جائیں، رہبان بھی بگڑ جائیں، اور یہ دنیا دار بھی بگڑ جائیں، تو پھر باقی کیا بچے گا؟ اس لیے حضرت ابن مبارک نے فرمایا تھا وَالْأَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ، دین کی بربادی اور فساد کا سب سے بڑا ذریعہ بادشاہ ہوتے ہیں، وَأَحْبَارَ سُوءٍ، اور برے مولوی ہوتے ہیں، اور رہبان اور برے صوفی ہوتے ہیں، یہ سبب بنتے ہیں دین کے بگاڑ کا، اور دین تباہ ہو کے رہ جاتا ہے۔ وَأَمَّا الْكَنْزُ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ هُوَ الْمَالُ الَّذِي لَا تُؤَدَّى زَكَاتُهُ
باقی لفظ کنز جو قرآن پاک میں ہے اس کے بارے میں حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ کنز ہر اس مال کو کہتے ہیں جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے، جو زکوٰۃ دی جائے وہ کنز نہیں کہلاتا۔ ورثوری وغیرہ عن عبید اللہ عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ما ادى زکاة فليس بکنز وإن كان تحت 7 أرضين وما كان ظاهرا لا تؤدى زکاة فهو کنز۔ حضرت ابن عمر فرماتے تھے کہ کنز تو اصل ظاہر میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ خزانہ بنا کے زمین میں دفن کر کے محفوظ رکھنا۔ انہوں نے فرمایا جس کی زکوٰۃ دی جائے وہ چاہے زمین کے نیچے بھی ہو تو کنز نہیں ہے، اور جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے چاہے وہ ظاہر بھی ہو تو وہ کنز ہے۔ وقد روى هذا عن ابن عباس وجابر وابي هريرة موقوفا ومرفوعا رضوان الله عليهم، وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نحوه أيما مال أديت زكاة ليس بكنز كان مدفونا في الأرض۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ کنز نہیں ہوتا، چاہے اس کو زمین کے نیچے دفن بھی کیوں نہ کرے۔ وَأَيُّمَا مَالٍ لَمْ تُؤْتَ زَكَاةُهُ كَنْزٌ يَكُونُ بِهِ صَاحِبُهُ إِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ۔ اب اگر اس کسی نے مال ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دی تو اسی سے اس کو قیامت میں داغ دیے جائیں گے، چاہے وہ مال ظاہر ہو۔ قال البخاری رحمہ اللہ من حدیث الزہری عن خالد بن مسلم قال خرجنا مع عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ قال هذا قبل ان تنزل الزکاة فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال وكذا قال عمر بن عبد العزيز ولكن مالك نسخها قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے، خالد ابن اسلم فرماتے ہیں کہ خرجنا مع عبداللہ ابن عمر، ہم حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہ واقعہ اس زمانے کا ہے، ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا۔ فلما نزل، جب اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دے دیا تو مال کو پاک کرنے کا ذریعہ بن گیا کہ زکوٰۃ ادا کر دو، مال جو ہے وہ پاک ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ عمر بن عبد العزیز فرماتے تھے کہ یہ آیت جو ہے وہ پہلی حکم کی ناسخ ہو گئی ہے کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم بہا، تو زکوٰۃ ادا کر دی جائے تو گویا کہ وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کی مقدار بھی بہت کم رکھی ہے اللہ نے اپنی رحمت سے کہ 2.5%، یعنی سونا ہے چاندی ہے یا دونوں کو ملا کر نصاب بن جاتا ہے، یا اس سے پھر جتنا اوپر چلا جائے تو سال کا خرچ کرنے کے بعد، اپنے ضروریات پوری کرنے کے بعد، اپنے نقصان ادا کر جو خالص نفع بچے اس سے 2.5% دینا ہے۔ وقال سعید بن محمد بن زیاد نبی امام انہو قال حریت السیوف من الکنز وعظکم الا ما احدثکم الا ما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو امامہ فرماتے تھے کہ یہ جو تلواروں کو تم نے سونا چڑھایا ہوا ہے یہ بھی کنز ہے، یعنی اس کی بھی زکوٰۃ دیں۔ اور کہا کہ میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ وقال الثوری نبی حسین ابی الزہاد جعدت ابن حبیرۃ عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال 4,000 فما دونها نفقة فما كان اکثر من ذلك فهو کنز۔ وهذا غریب۔ اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اگر 4,000 درہم آدمی کے پاس ہے یا اس سے کم ہے، ہاں اس سے زیادہ ہے تو وہ کم ہے، لیکن یہ قول غریب ہے۔ اصل بات 4,000 کی نہیں ہے، ہر دور کے احوال الگ ہیں، سونے چاندی کی قیمتیں الگ ہیں، اس کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھا جائے گا۔ وقد جاء فی مدح التنقل من الذهب فی مدح النقاش من الذهب والفضة وذم التکثر منہما احادیث کثیرۃ۔ اب فرماتی ہیں کہ بہت ساری روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ سونا چاندی رکھنا جو ہے کوئی منع نہیں، لیکن یہ ہے کہ کثرت سے رکھنا اور اسی میں اپنا سب کچھ لگا دینا اور زکوٰۃ وہ مذمت ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نور ذبینا ہنا طرفا یدل علی الباقی، یہاں ہم کوشش کریں گے جو باقی پر بھی دلالت کریں گی۔
قال عبد الرزاق اخبرنا الثوری قال اخبرني ابو حسین ابی الزہا عن جعدۃ بن حبیر علی رضی اللہ تعالی عنہ فی قولی والذین یکنزون الذهب والفضة قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طبا للذهب طبا للفضة، ہلاکت تو سونے چاندی کو کہ لوگ اسی میں کھو گئے اور ہلاک ہو گئے۔ یقول ہوا صلاۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ای مال نتخذ فقال رضی اللہ عنہ اعلم لکم ذلك فقال یا رسول اللہ صحابہ شق علیہم فقالوا فأي المال نتخذ قال لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا وزوجة تعین احدکم علی دینہ۔ جب آپ نے فرمایا تو صحابہ کو یہ بات بڑی سخت گزری کہ آخر پھر کون سا مال رکھیں، ہر آدمی گھر میں مال تو رکھتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب آپ نے یہ فرمایا کہ طبا للذهب والفضة، ہلاکت تو سونے چاندی کے لیے، تو صحابہ گھبرا گئے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پھر ہم کیا مال رکھیں آخر؟ حضور نے فرمایا ان کو مال میں بتلاتا ہوں، وہ مال یہ ہے کہ لساناً ذاکراً، کہ زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، وقلباً شاکراً، اور دل میں اللہ کا شکر ہو، وزوجتاً، اور ایسی بیوی ہو جو دین کے اور آخرت کے معاملے میں خاوند کی مدد کرے۔ بس سمجھو یہی سب سے بڑا مال ہے کہ جس کو اللہ نے ذکر عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے قلب شاکر عطا فرما دیا، جس کو اللہ نے زوجہ صالحہ عطا فرما دی، وہ سمجھیں کہ دنیا کا بادشاہ ہے۔ حدیث آخر قال امام محمد حدثنا وکیع قال حدثنا عبداللہ بن عمرو ابن مرۃ نبی عن سالم بن بالجعد عن ثوبان قال لما نظر بالذهب والفضة ما نظر قالوا فأي المال نتخذ۔ جب سونے چاندی کے بارے میں مذمت آئی قرآن میں تو صحابہ گھبرا گئے۔ قال وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعین احدکم علی امر الآخرۃ، کیونکہ سب سے بڑی متاع جو ہے نعم المتاع والمرأة الصالحہ، سب سے بڑی جائیداد، سب سے بڑی چیز وہ یہ ہے کہ صالح بیوی آدمی کو اللہ عطا فرما دے، جو اس کو دین کے بارے میں اس کی مددگار ہو، دین کے بارے میں اس کو چلانے والی ہو، گناہوں سے بچانے والی ہو، اپنے گھر کی عزت کو محفوظ رکھنے والی ہو، یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ وقال البخاری ان سلم یسمع صبان قلت ولهذا رواه بعضهم عنه مرسل اللہ اعلم۔ حدیث آخر قال ابن ابی حاتم قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید بن مالک قال حدثنا یحییٰ ابن یعلا الحجازی المحاربی حدثنا ابی قال حدثنا غیلان ابن جامع المحاربی عن غلمان ابن ابی الیقظان عن جعفر بن ابی ایاس عن مجاہد بن باز قال لما نزلت هذه الآية والذین یکنزون الذهب والفضة، جب یہ آیت جو ہے نازل ہوئی لا حول كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد منا يده لوجهه ما لا يبقى بعده، فقال عمر أنا أفرح عنكم أنا أدرج عنكم، فانطلق عمر فاتبعه وتبعه ثوبان۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ گھبرا گئے کہ آخر ہم اولاد کے لیے کیا چھوڑیں، پھر کیا جائیداد رکھیں۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں پوچھ کے آتا ہوں حضور سے۔ فقال یا نبی اللہ انہو قد کبر علی اصحابک هذه الآیہ، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لم یفرض الزکاة الا لیتب بها ما بقی من اموالکم،
وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ مِنْ أَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے، اللہ نے زکوٰۃ اس لیے فرض کی ہے کہ تمہارے مال جو ہے وہ پاک ہو جائیں اور تمہارے دلوں کی اصلاح ہو جائے، اور تمہاری اولادوں کے لیے تو اللہ نے میراث رکھا ہے کہ تم جائیداد جو چھوڑو گے تو اولاد وارث بنے گی، تو وہ میراث سے تو محروم نہیں کیا نا اولاد کو، اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ان سب کے اللہ نے قرآن میں حصے مقرر کر دیے ہیں، تو اس بات میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ زکوٰۃ تو تمہاری خوشی کے لیے ہے۔ فذكر عمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرك بخير ما يكنز المرء۔ حضرت نے فرمایا اچھا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے، سب سے بہتر جائیداد کیا ہے؟ المرأة الصالحة التي إذا نظر إليها سرته وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ۔ رواه أبو داود والحاكم في مصدره ومرسل حديث يحيى ابن يعلى به، وقال الحاكم صحيح على شرطهما ولم يخرجاه۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں کہ سب سے بہتر خزانہ کیا ہے کہ المرأة الصالحہ کے گھر کے اندر صالح بیوی ہو، دین والی بیوی ہو، اور اس کے اندر 3 صفتیں ہونی چاہیے، یاد رکھیں۔ اگر میری بیٹیاں، میری بہنیں حضور کے اس فرمان کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیں تو ان کے گھر دنیا میں جنت بن جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ پہلی تو یہ ہے کہ جب خاوند آئے، اذا نظر، جب اپنی بیوی پہ نظر ڈالے تو خوش ہو جائے، کہ بیوی خوش ہو کے استقبال کرے، اس کے لیے تیاری کرے، لوگوں کے لیے میک اپ سنگار نہ کرے۔ ہمارے ہاں تو یہ رواج ہے نا کہ شادیوں پہ تو بنیں گے اور سنوریں گے اور جوڑے اور کپڑے اور زیور، لیکن اپنے گھر میں جب بھی ہوں گے تو ہر وقت جو ہے برے حال میں۔ حالانکہ سب سے زیادہ حکم تو یہ ہے کہ آدمی اپنے خاوند کے لیے بنے سنورے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو عورت سنگار کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے گھر میں اپنے خاوند کا انتظار کرتی ہے، خاوند آتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، فرمایا اس کو اس مجاہد کے برابر ثواب ملتا ہے جو دشمن کی سرحد پہ گھوڑا باندھ کے پہرا دے رہا، یعنی مجاہد جیسے وہ مجاہد دشمن کو روک رہا ہے، یہ شیطان کو روک رہی ہے۔ تو سب سے پہلی خوبی تو عورت میں یہ ہو کہ اذا نظر سرت ہو، جب دیکھے تو خوش ہو جائے، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، اور جب خاوند کوئی حکم کرے تو اس کی تعمیل۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہ سخت لفظ بھی آیا ہے کہ اگر خاوند کہے کہ یہ پتھر اٹھا کے اس پہاڑ پہ رکھو، وہ رکھ رہ سکے، اب ان کو اتار کے پھر یہاں رکھو، تو اس کو کرنا چاہیے کہ اس کے لیے اطاعت ضروری۔ اور اسی طرح یہ بھی متفق علیہ فقہا کا مسئلہ ہے کہ کوئی عورت نفلی روزہ یا نفلی نماز یا اعتکاف خاوند کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی، ورنہ اس کو کوئی ثواب نہیں ہو۔ اور جی میں نے تو روزہ رکھنا ہے، خاوند کو اگر خواہش ہو تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اسی لیے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج کے موقع پر جب عرفات سے ہم مزدلفہ پہنچے تو حضور پاک نے گھر والیوں کو حکم دے دیا کہ 12 بجے رات کے بعد آپ منا چلیے، اور صبح ہی منا میں جا کے اپنی کڑکری مار لیں، اس کے بعد آپ کی قربانی ہو جائے گی، پھر آپ احرام کھول لیں، پھر طواف زیارت ہوگا۔ بیوی سے فرماتی ہیں کہ ہم جلدی سے وہاں سے آئے، منا پہنچے، اس کے بعد اپنی رمی کی، قربانی کی، مکے میں آ کے طواف زیارت کر کے فارغ ہو گئے، تاکہ ہو سکتا ہے کہ حضور بلا لیں، کسی بیوی کو خیمے میں بھی بلا، بیوی ہے تو اتنے بڑے حقوق ہیں خاوند کے۔
یہ بھی حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی غیر کو سجدے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کا سجدہ کرے۔ اور یہ بھی حکم ہے کہ خامد کی اجازت کے بغیر عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ فقہاء نے لکھا ہے اس کا کوئی بھائی، کوئی عزیز، کوئی باپ بھی فوت ہو جائے، جب تک اجازت رہے وہ گھر سے نہیں نکل سکتی۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اذا غاب عنہا، جب خامد باہر چلا گیا، مجاہد ہے، جہاد میں چلا گیا، کاروبار میں چلا گیا، تو اس کی عزت کی بھی حفاظت کرے، مال کی بھی حفاظت کرے، اولاد کی بھی حفاظت کرے۔ یہ نہیں ہے کہ مردوں پر حقوق نہیں، مردوں پر بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جیسے عورتوں پر حق ہے اسی طرح مردوں پر بھی حق ہے کہ اس کے نان نفقے کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کے معاملات کا، ضروریات کا، اس کی خوشیوں کا ہر لحاظ سے خیال رکھے۔ تو اس لیے ہمیشہ اگر عورتیں حضور پاک کے اس فرمان کو، یعنی حالانکہ اب حضور کے زمانے میں تو کوئی میک اپ سنگار کیا ہوتا تھا، مساق استعمال کر لیا، سرما پہن لیا، تیل لگا لیا، کنگھی کر، اور تو کوئی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اس کا بھی اہتمام کرتی تھی بیویاں۔ جس طرح ایک دن حضرت ابن عمر آئے حضرت ابن عباس کو ملنے کے لیے، کوئی مسئلہ پوچھنا تھا، تو رات کافی گزر چکی تھی، یعنی عشاء سے بعد متأخر وقت میں آئے، تو دیکھا کہ حضرت ابن عباس غسل کر کے، اچھے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے اور بالکل تیار کھڑے ہیں۔ تو حضرت سمجھے شاید حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، باہر کہیں جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت خیریت؟ فرمایا نہیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں گھر جا رہا ہوں۔ میں جیسے چاہتا ہوں کہ مجھے بیوی سنوری ہوئی ملے، خوشبو والی ملے، بیوی بھی تو چاہتے ہیں کہ میرا خامن ٹھیک حالت میں ہو۔ اگر اس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو تو بیوی کیا کرے؟ پھر تو نفرتیں پیدا ہوگی۔ اسی طرح ایک بدوی عورت تھی، بڑی سمجھدار تھی، اس نے جب اپنی بیٹی کی شادی کی تو اس نے بیٹی سے کہا کہ بیٹی میری بس صرف ایک نصیحت ہے کہ تیرے بدن سے، لباس سے، کیفیت سے تیرے خاوند کو کبھی کوئی بدبو محسوس نہ ہو، بس اس میں عمل کر لو گی تمہارا گھر آباد ہو جائے۔ اب ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا نا، دیہات میں حیض کے کپڑے پڑے ہوئے ہیں، کپڑے لٹکے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ اچھا ایام حیض ہیں، ایام حیض ہے، جنابت کا غسل نہیں کر سکتی نا، ویسے صفائی کا غسل تو کر سکتی ہے، روزانہ چاہے کرنا چاہے، وہ تو منع نہیں ہوتا۔ وہ تو پاک تب ہوگی جب حیض گزر جائے گا۔ اور اس میں بھی اسلام نے کتنا سکھلایا ہے کہ ایک عورت کی مدت ہے 7 دن، 7 دن گزر گئے، یہ نہیں بس گزر گئے، یہ ہاتھ لگا کے یہ بلیڈنگ نہیں ہو، نہیں، حکم ہے کہ اندر کپاس رکھے، اور کپاس پہ کوئی اچھی سی خوشبو لگا کے رکھے کہ جیسے آدمی کو خوشبو پسند ہے اسی طرح عورت کے رحم کو بھی خوشبو پسند ہے۔ اور دوسرا اس خوشبو کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اندر جو بدبو ہے، کریا ہے، وہ گندا خون گزرتا رہا ہے، وہ بھی صاف ہو جاتا ہے۔ حضور کی خدمت میں ایک عورت آئی، اس نے آ کے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں اگر حیض سے پاک ہو جاؤں تو غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا بیٹی پہلے تو کپاس اندر رکھو، تسلی کرو بھی خون بند ہو گیا ہے۔ اچھا وہ بیچاری کو سیدھی سادھی عورت نے کہا رسول اللہ کپاس کیسے رکھے؟ بیوی ایسا فرماتی ہے، میں نے اس کو پکڑ کے کھینچا، اللہ کی بندی مجھ سے پوچھ لو، یہ باتیں حضور سے پوچھنے کی ہے؟ اور کہا اور کس سے پوچھے؟ یہ دین نہیں ہے؟ جب دین ہے تو دین میں حیا کس بات کا ہے؟ اللہ لا یستحی من الحق، اللہ حق بیان کرنے میں استحیاء نہیں فرماتے، تو بندی کا کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مبارک ہے کہ جب وہ مکے میں آئے حج کے دنوں میں، میاں بیوی دونوں اکٹھے تھے، طواف زیارت کیا، صفا مروہ دوڑے، احرام تو پہلے کھل چکا تھا،
جب وہ واپس اپنے خیمے میں مینا میں پہنچے تو بیوی سے کہا کہ مجھے خواہش ہے، کہا اللہ کے بندے میرے بال نہیں کٹوائے. تو جب تک آدمی بال نہ کٹائے وہ تو احرام سے نکلتا نہیں، میں تیری خواہش کیسے پوری کروں. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے کہا ادھر قریب ہوگی تو اس کے بال آخر میں نے دانتوں سے پکڑ کے کاٹ دی. میں نے کہا اب تو کٹ گئے؟ میں نے کہا ہم تو کٹ گئے. وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں کو حلال میں شرم نہیں تھا، ہمیں حرام میں شرم نہیں. اپنی بیوی ہمارے ساتھ حج میں ہو، ہم اس کو کہ وہ مکے مدینے میں یہ کام تمہیں ہر وقت یہی خیال رہتا ہے. پاک مقام ہے، پاک جگہ پہ ابھی پاک جگہ ہے تو یہاں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر میاں بیوی کے ملنے سے پیدا ہوتے ہیں، آسمانوں سے گرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو ان چیزوں میں جھوٹی رواج اور رسموں نے ہمیں اچھا. اور اگر حرام مل جائے نا تو نہ مولوی چھوڑے گا تو نہ قاضی چھوڑے گا. پھر نہیں سوچے گا کہ مکہ ہے، مدینہ ہے، حرم ہے، مفت کا مال ہے، مل گیا ہے، موقع ہے، فائدہ اٹھا لو. انا للہ. صحابہ میں یہ تھا وہ حرام سے شرم کرتے تھے، وہ حرام سے بچتے تھے. حلال حلال ہے، جب اللہ نے حلال کر دیا تو اس میں بچنے کا کیا معنی ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سونا چاندی، اب دیکھیں اللہ نے مرد پہ حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے. اللہ نے ریشم کا کپڑا مرد کے لیے حرام کر دیا لیکن عورت کے لیے حلال ہے. عورت جتنے چاہے زیور بنا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو عورت زیور پہنتی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. جو رکھے ہوئے ہیں یا بیچنے کے لیے ہیں یا دکھ سکھ میں کام، ان پر زکوٰۃ. امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، چاہے پہنتی ہے روز پہنے یا شادی پہ پہنے، اس کی زکوٰۃ دینی. کیونکہ اصل کن تو قرآن نے کہا ہی سونے چاندی کو ہے. تو اس لیے ان چیزوں پر اگر ہم عمل کریں، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ، کہ صالحہ بیوی. اور صالحہ کون ہوتی ہے؟ جس میں صلاح ہو، جس میں شر نہ ہو، جس میں فساد نہ ہو، جو بد دین نہ ہو، جو بد زبان نہ ہو، جو بد خلق نہ ہو، دین کی پابند ہو، نماز روزے کی پابند ہو، حلال حرام کا خیال رکھنے والی ہو، وہ مرأۃ صالحہ ہوتی ہے. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رواہ ابو داؤد الحاکم مسندہ وابن مردویہ ابن اعلی به وقال الحاکم صحیح علی شرطهما ولم يخرجاه. حدیث آخر قال الامام احمد حدثنا روح قال حدثنا الاوزاعی عن حسان بن عطیہ قال كان شداد بن اوس رضی اللہ عنہ فی سفر فنزل منزلا فقال لغلامه ائتنا بالسفرة نعبس بها فأنكرت عليه فقال ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أختمها وأزمها غير كلمتي هذه فلا تحفظوها علي وَأَخْذُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَنَزَ النَّاسُ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ فَاكْنِزُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. کہتے ہیں وہ سفر میں تھے، اپنے غلام سے کہا کہ اعتنا بالسفرۃ نعبس بہا، تاکہ ہم اس پہ بیٹھ کے کچھ کھیلیں. فأذكرت عليه فقال بعد تكلمت بكلمة، میں نے آج تک ایسی بات نہیں کہی، میرے منہ سے نکلی ہے
اس کو محفوظ نہ رکھا بلکہ اس کلام کو محفوظ رکھو جو میں نے حضور سے سنا ہے، میں تمہیں بھی سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، تم لوگ ان کلمات کو یاد رکھو، محفوظ رکھو اور جمع کرو۔ اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، یا اللہ ہمیں حق پہ قائم رکھ، والعزیمت علی الرشد، اور اچھی بھلائی پہ ہمیں عزیمت والا مقام عطا فرما۔ واسألک شکر نعمتک، اللہ اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ واسألک حسن عبادتک، یا اللہ اپنی صحیح طریقے سے عبادت نصیب فرما۔ واسألک قلبا سلیما، یا اللہ میں تجھ سے ایسا دل مانگتا ہوں جو دل ہر قسم کی خیانت سے پاک ہو۔ واسألک لسانا صادقا، اور ایسی زبان مانگتا ہوں جو سچ کہنے والی ہو۔ واسألک من خیر ما تعلم، اور یا اللہ میں آپ سے وہ مانگتا ہوں جو اچھی سے اچھی چیز آپ کے علم میں ہے۔ وأعوذ بک من شر ما تعلم، اور اس سے پناہ مانگتا ہوں جو شر آپ کے علم میں ہے۔ وأستغفرک لما تعلم، اور ہر وہ چیز جو آپ جانتے ہیں میں پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ انک انت علام الغیوب۔ آپ نے فرمایا سونے چاندی کے بجائے ان کلمات کو خزانہ سمجھ کے اپنے گھروں میں محفوظ رکھیں۔ واللہ اعلم۔